شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثر العالی نے مفتی زاہد فیصل آبادی کی بیعت ختم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا کے معتبر ترین صارف برادر محترم مولانا مفتی علی عمران صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کسی بھی فکری سٹینڈ سے مسئلہ نہیں، خیر کی دعوت دینے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، لیکن اصل مسئلہ دوغلے پن کا ہے۔ آپ ایک مسلک یا جماعت کے اسباب و وسائل استعمال کر رہے ہیں، اس کے نام اور مقام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن فکری طور پر دوسری جماعت یا مسلک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس جماعت یا مسلک کے بچے تربیت اور تعلیم لینے آتے ہیں، آپ ان کو بھی اسی جولیدہ فکری کا شکار کر جاتے ہیں، تو ایسے احوال میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ سے مطالبہ کیا جائے کہ اپنا فکری خیمہ واضح کریں اور اسی خیمہ میں تشریف لے جائیں جہاں سے آپ فکری غذا اٹھا رہے ہیں۔ عمار خان بھائی برسوں تک دیوبندی سٹیج استعمال کرتا رہا، اپنے باپ دادا کی کمائی ہوئی عزت سے اپنا دفاع کرتا رہا، چلو دیر سے صحیح اپنا خیمہ واضح کر دیا تو اب ان سے تعامل کرنے میں بھی سہولت ہو گئی کہ جس طرح غامدی صاحب کو ایڈریس کیا جائے ایسے ہی عمار بھائی کو بھی کیا جائے۔ یہی معاملہ اس وقت مفتی زاہد صاحب کا بھی ہے۔ ان کا ایک خاندانی پس منظر ہے، ایک علمی لیاقت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فکری امور میں وہ ہمیشہ عمار خان اور غامدی صاحب کی سائڈ پر کھڑے نظر آئے۔ فیس بک کے 20 ایسے فنڈے ہماری نظر سے گزر چکے، 2008 سے فیس بک پر موجود ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اب آمدم برسر مطلب، اگر مفتی زاہد صاحب دیوبندی فکر میں مسئلہ سمجھتے ہیں تو واضح طور پر غامدیت یا تشیع کے کیمپ میں چلے جائیں، یہ نہ کریں کہ دیوبند کا سٹیج استعمال کریں، دیوبندی بچوں کو مائل بتشیع و غامدیت و عماریت کریں، اور حال یہ کہ محض ایک خط میں اپنا نام آنے پر سیخ پا ہو کر ایک بزرگ کی غلط فہمی کو جھوٹ بنا کر پیش کریں۔ مفتی علی عمران صاحب کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اللہ وسائے صاحب کا صرف نام ہی معلوم ہے، ان سے کسی طرح کا تعلق دعا اور سلام تک نہیں، جان پہچان تک نہیں، تبلیغی کام سے ہٹ کر کسی بھی طرح کے کسی تنظیم نظم کا کچھ بھی علم نہیں، لیکن مفتی صاحب نے جس طرح ان کا اپنا نام ذکر کرنے پر ان کی ایک غلط فہمی کو جھوٹ بنا کر پیش کیا اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا، وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ جس طرح اس پوسٹ کے نیچے ان کو القاب سے نوازا وہ بھی درست نہیں۔ مجھے چونکہ مفتی صاحب کی پوسٹ پر کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں، اس وجہ سے ایک بزرگ عالم کا دفاع ضروری سمجھا، اور انشاءاللہ جماعت دیوبند کا ایسے مواقع پر دفاع علمی حق کی خدمت سمجھ کر کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مفتی زاہد صاحب کسی اور کے پیچھے پڑھ کر رستہ کھوٹا نہ کریں، پہلے خط میں موجود اپنے بارے میں جو الزام ہے اس کی تصدیق یا تکذیب کریں، اہل تشیع اور غامدیت کی طرفداری کیوں ہو رہی ہے اس کو واضح کریں، اہل بیت سے محبت کے نام پر اہل سنت والجماعت کی فکر کو کیوں پھاڑا جا رہا ہے، اہل بیت اور جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں مسلک دیوبند میں جو جامعیت ہے کہ عظمت اور محبت سب کے دل میں رہے، افضلیت کو خلافتی ترتیب سے سمجھیں، محبت طبی میں جس صحابی کے ساتھ تعلق قلبی زیادہ ہو رکھیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جائیں گے اور اس کی ترغیب دیں گے تو آوازیں تو اٹھیں گی۔ آج مولانا اللہ وسائے صاحب نے آواز اٹھائی ہے، کل کوئی اور اٹھائے گا، ان آوازوں کو دھونس اور دھمکی سے کیسے خاموش کیا جا سکتا ہے؟ مفتی علی عمران کہتے ہیں کہ باقی میرے وہ دوست جو مفتی صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں۔ مفتی صاحب کی بیعت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثر العالی سے تھی، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے میری اطلاعات کے مطابق وہ بیعت ختم کر دی ہے، ایسا کیوں؟ اس کا جواب آپ خود تلاش کریں، اس لیے براہ کرم مجھ پر نہ دوڑیں۔ ہاں، اگر آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کی دینداری پر بھی بھروسہ نہیں تو پھر آپ آزاد ہیں۔ فکری آزادی اچھی چیز ہے، لیکن ہر آزادی کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے اور اس دائرے کا احترام ضروری ہے۔